آپ کو بتانا ہوگا کہ حقیقت یہ ہے۔ انڈیا ونس فریڈم میں ابوالکلام آزاد نے بھی کچھ اشارے کیے ہیں، لیکن ان کی ناکامی یہ ہے کہ اس سچائی کو، اس حقیقت کو انہوں نے بروقت امت کے سامنے پیش نہیں کیا۔ یہ جرم ہے ان کا کہ انہوں نے کہا کہ یہ سچائی اب 30 سال کے بعد آئے گی۔ تو حقیقت، یہ احساس جرم سے آپ کو نکلنا ہوگا۔ یہ جو جنریشن ہے مسلمانوں کی، اور جو بھی جنریشن تھی، یہ تقسیم ملک کی ذمہ دار قطعی نہیں ہے، اور اس تعلق سے کسی صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سوال کرنے کی ضرورت ہے، سوال پوچھنے کی ضرورت ہے کہ تم نے یہ رویہ اختیار کیوں کیا۔ اور صرف مسلمانوں نے ہی نہیں لکھا ہے، غیر مسلم جو سچے ہسٹورینز ہیں انہوں نے بھی حقائق سے پردے اٹھائے ہیں، جتنے بھی وہ پردے ڈالیں، لیکن حقیقت تو سامنے آئے گی۔ لاکھوں کی تعداد میں قتل عام کیا گیا، ہزاروں لوگ مارے گئے، اس کا مجرم جواہر لال نہرو ہے۔ ایک پلڑے میں ایک جواہر لال کو رکھ دیجئے، دوسرے پلڑے میں 1000 مودی کو رکھ دیجئے، تب بھی جواہر لال نہرو کا پلڑا بھاری رہے گا۔ لیکن وہ ہمارے درمیان سیکولرزم کا چیمپئن ہے، مذہبی رواداری کا چیمپئن ہے۔ 1947 کے دوران کتنے لوگ مارے گئے، اس کا مجرم کون ہے؟ میں ایک سوال اور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، لیکن یہاں پر آپ کا کوئی انیشیٹو نہیں ہے، یہاں پر آپ کا کوئی نظریہ نہیں ہے، یہاں پر آپ کا کوئی سوال نہیں اٹھتا۔ ایک اور سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک منصوبے کے تحت، ایک سازش کے تحت مسلمانوں کو احساس خوف میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ احساس خوف کیا ہے؟ 1947 کے دوران جو کچھ ہو چکا، لیکن اس کے بعد کیوں فسادات ہوتے ہیں؟ اور جب فسادات ہوتے ہیں تو پورے کے پورے طور پر یہ حکومت کی مشنری ڈیفنکٹ کیوں ہو جاتی ہے؟ خاموش تماشائی کیوں رہتی ہے؟ اور ایک دن میں آپ روک نہیں سکتے، 2 دن میں نہیں روک سکتے، مہینے بھر میں نہیں روک سکتے، 6 مہینے تک، سالوں تک فسادات چلتے ہیں، اور آپ کو دعویٰ ہے کہ آپ بہت اچھے حکمراں ہیں۔ یہ کس کے دور میں ہوا؟ یہ کانگریس کے دور میں ہوا۔ آپ کو دعویٰ ہے کہ آپ سیکولر ہیں۔ جو لوگ قتل عام کے مجرم ہیں، اشتہاری مجرم ہیں، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جاتی۔ آپ کو دعویٰ ہے کہ آپ کے اندر مذہبی رواداری ہے، آپ روشن خیال ہیں۔ تو اس لیے احساس خوف سے بھی نکلنے کی ضرورت ہے۔ یہ فسادات ہوتے رہیں گے۔ ٹاڈا کے اندر آپ کو بند کیا گیا، رپورٹیں آتی تھیں کہ تقریباً 50,000 مسلم نوجوان ٹاڈا میں بند ہے۔ ٹاڈا قانون ختم ہوا، مسلم جو لیڈران تھے انہوں نے اپنے نام کے اشتہار چھاپے، اپنی پیٹھ تھپتھپائی، لیکن جو مجرم تھے، جو اندر بند تھے، وہ بند ہی رہے، ان کے باہر آنے کی کوئی سبیل نہیں ہوئی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ پوٹو آ گیا، اس کے بعد پوٹا آ گیا، اس کے بعد وہ جو انگریزوں نے قانون بنایا تھا انلافل ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ، اس کو پوٹا ہٹایا گیا تو اس سے بھی زیادہ خطرناک بنا دیا، اور یہ گزشتہ کانگریس گورنمنٹ نے اس کو اور زیادہ خطرناک بنا دیا، 2 بار اس کو ریوائز کیا۔ کتنے مسلم نوجوان بند ہیں؟ پھر اس کے بعد وہ سرٹیفکیٹ دیتے ہیں امریکہ میں جا کر کے کہ ہندوستان کا مسلمان دہشت گردی میں مبتلا نہیں ہے۔ دہشت گردی میں مبتلا نہیں ہے تو دہشت گردی کے نام پر جو نوجوان بند ہیں ان کو باہر کیوں نہیں کرتے؟ یہی لوگ کبھی کہتے تھے کہ ہر مسلمان دہشت گرد نہیں ہے، لیکن جتنے بھی دہشت گرد ہیں وہ سب مسلمان ہیں۔ لیکن جب غیر مسلم پکڑے گئے تب ان کی زبان بدل گئی، انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ وہی نہیں لوگوں نے ریپیٹ کیا۔ تو یہ مستقل چلتا رہے گا۔ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ جب تک آپ سیاسی طور پر کمزور رہیں گے، جب تک آپ سیاسی قیادت اپنی بنیادوں پر نہیں کھڑا کریں گے، جب تک آپ سیاسی
نظریہ جو آپ کا اپنا سیاسی نظریہ ہے اس کو اختیار نہیں کریں گے، جب تک آپ جماعت کی حیثیت میں برپا نہیں ہوں گے، تب تک یہ جرم ضعیفی کی سزا آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ اس ملک میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھتا ہوں کہ یہ جو قرآن کی آیتیں ہیں، یہ جو آپ پڑھتے ہیں، ان کا تعلق صرف تلاوت سے ہے یا عمل سے بھی ہے؟ اور سیاست کا جو میدان ہے وہ پورے کے پورے طور پر پریکٹیکل ہے۔ جس بات کو ہم دوسرے الفاظ میں اس کو ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں سیاست کو، کہ جس بات کو ہم تھیوری میں کہتے ہیں اس کو پریکٹیکل میں لانے کا نام سیاست ہے۔ ہم کہتے ہیں حکومت عادلہ قائم ہونی چاہیے، حکومت عادلہ کو قائم کرنے کی کوشش کا نام سیاست ہے۔ ہم کہتے ہیں سماج کے اندر انصاف قائم ہونا چاہیے اور انصاف کو قائم کر دینے کا نام سیاست ہے۔ ہمیں کہتے ہیں کہ صحیح خطوط کے اوپر ہندوستان کا ایجوکیشن سسٹم ڈیولپ کیا جانا چاہیے، اپنے ہاتھوں سے اپنی کوششوں سے اس سسٹم کو ڈیولپ کر دینے کا نام سیاست ہے۔ تو جب سیاست کے کسی کام میں ہم جڑے ہوئے ہی نہیں ہیں، وہاں پر ہمارا کوئی انیشیٹو نہیں ہے، تو پھر ہمیں کسی سے کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ سب سے بڑے مجرم ہم ہیں کہ ہم نے یہ کیا المیہ نہیں ہے کہ دوسرے نظریہ ساز، دوسرے جو سیاسی نظریہ ساز ہیں ان کو ایک مسلمان اختیار کرے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاست کے میدان میں جو تعلیمات دی ہیں ان کو پیش کرتے ہوئے جھجکے، وہ ڈرے، ان کی مخالفت کرے۔ سب سے پہلے اس کی مخالفت مسلمان کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کو سیاست کے میدان میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے لوگوں کو آپ کو پیچھے کرنا ہوگا، اور وہ لوگ جو اپنی پارٹیوں کے اعلی کار ہیں، ایجنٹ ہیں، اور ان کی نمائندگی ملت کے اندر آ کر کے کرتے ہیں، ان کو آپ کو پیچھے کرنا ہوگا۔ اوریجنل سیاست، اپنی بنیادوں پر سیاست، اور جتنی بھی قومیں ہیں نام لے کر کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے اپنی بنیادوں پر اپنی سیاست کھڑی کی ہے، اپنی بنیادیں پیدا کی۔ ہم یہ کہتے ہیں، ایک اور نظریہ آیا ہے سیاست کے میدان میں، میں اس کو بھی تھوڑا سا ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ دو برائیوں میں ایک کمتر برائی کا سلیکٹ کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں کانگریس غلط ہے، بھاجپا بھی غلط ہے، کانگریس تھوڑا کم غلط ہے، اس لیے کانگریس کو سلیکٹ کر لیا۔ امور میں اختیار کرنا دوسری چیز ہے، کہ آپ کپڑا خریدنے گئے اور آپ نے ایک کپڑا سلیکٹ کر لیا، لیکن کیا دو بتوں میں ایک بت کو آپ سلیکٹ کریں گے کہ ہبل کو سلیکٹ کیا جائے یا منات کو سلیکٹ کیا جائے؟ تو یہ احون البلیتین یا دو برائیوں میں انتخاب کرنے کا جو معاملہ ہے، اس کو کنفیوز نہیں کیا جانا چاہیے۔ جو چیز پوری کی پوری شر ہے، پورے کے پورے طور پر غلط ہے، اس میں انتخاب کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہی انتخاب کرنا ہوتا تو انبیاء کرام کو آنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہودی بھی پیدائشی مسلمان ہیں، نصرانی بھی پیدائشی مسلمان ہیں، اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام آئے وہ سب مسلمان ہی تھے، تو پھر یہ جھگڑا کھڑا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ توریت کو وہ اللہ کی کتاب ہی کہتے تھے، اس میں گڑبڑیاں پیدا کر لی تھی۔ انجیل کو وہ اللہ کی کتاب ہی کہتے تھے، اور آخری سوال جب کفاران قریش سے ہوتا تھا تو بھی اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے۔ تو یہ جھگڑا اسی لیے کھڑا کیا گیا، یہ مسئلہ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے پیدا کیا کہ امور کا انتخاب دوسری چیز ہے، لیکن حاکمیت کا انتخاب دوسری چیز ہے۔ اس میں اللہ کی حاکمیت کے علاوہ کسی کی حاکمیت نہیں چلے گی، اللہ کے قانون کے علاوہ، اللہ کی مرضی کے علاوہ کسی کی مرضی نہیں چلے گی، اور اللہ کی مرضی ہی تمام انسانوں کے لیے رحمت ہے۔ میں آپ کے سامنے واضح انداز میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ہی نہیں، یہ پوری دنیا انسانیت اور ہندوستان کے غیر مسلم یہ آپ کے سیاسی نظریہ کے انتظار میں ہیں کہ آپ انہیں پیش کریں اور انہیں وہ لپک لیں، اچک لیں، جس طرح سے ہندوستان کے بودھوں نے اس کو لپک لیا تھا، اسلام قبول کر لیا تھا،
جس طرح سے مدینہ کے اوس اور خزرج نے اس کو قبول کر لیا تھا، وہ اسی طرح سے انتظار میں ہے، لیکن ہم اس کو پیش نہیں کرنا چاہتے۔ ہمیں دعویٰ تو ہے کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کے نام پر ہم لڑائی لڑنا چاہتے ہیں۔ کوئی بھی مطالباتی گروہ بن کر کے اس ڈیموکریسی کے اندر زندہ نہیں رہ سکتا کہ آپ مطالبے کرتے رہیں۔ مطالبے تبھی مانے جاتے ہیں جب کہ آپ کا کوئی سیاسی وزن ہو، اور اگر سیاسی وزن نہیں ہے تو مطالبے تسلیم نہیں کیا جاتے، بلکہ اسی طرح سے کھلواڑ کیا جاتا ہے جس طرح سے راجیو گاندھی نے کیا کہ 19 مئی 1986 کو آپ کا بل پاس کیا، مسلم ویمن پروٹیکشن بل، اور اس سے 2-3 مہینہ پہلے 1 فروری 1986 کو بابری مسجد کا تالا بت پرستی کے لیے کھول دیا۔ لیجئے یہ آپ کا مطالبہ ہم نے مان لیا، آپ کے اوپر ہم نے احسان کر دیا، اب آپ خوش ہو جائیے، اب آپ ہمیں ووٹ دے دیجئے، تو آپ دیتے رہیے ووٹ۔ ہمارے سامنے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک عظیم نصب العین رکھا ہے، یہ عظیم، یہ انسانی نصب العین ہے، یہ لوگوں کے لیے، لوگوں کی فلاح اور بہبود کے لیے، لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے، گویا کہ جو بھی مسلمان ہیں وہ شعوری طور پر کیڈر بن جائیں اللہ کے۔ ہم اللہ کے لیے کام کرنے والے ہیں، ہم اللہ کے رضاکار ہیں، اللہ کی رضا کے لیے ہم یہ کام کرتے ہیں۔ تو اگر ایک میسج دیا ہے، مودی نے ایک میسج دیا ہے صفائی کا، آپ نے کیوں میسج نہیں دے سکا؟ اور جب میسج اوپر سے آتا ہے تو اس کے اثرات پڑتے ہیں، ایسا نہیں ہے، آپ کرٹیسائز کر لیجئے، لیکن اثرات پڑتے ہیں۔ آپ کی جتنی قوت ہے، آپ کا خطیب دیتا ہے جمعہ کو خطبے، اس کے کتنے اثرات پڑتے ہیں؟ ایک ملکی سطح کا جو لیڈر ہے وہ جو دیتا ہے اس کے کتنے اثرات پڑتے ہیں؟ تو یہ تو اثرات پڑتے ہیں۔ اس مقام تک جب تک آپ نہیں جائیں گے، اس مقام کو جب تک حاصل نہیں کرنے کی کوشش کریں گے، تو پھر وہ اثرات آپ نہیں حاصل کر سکتے، وہ نتائج نہیں حاصل کر سکتے۔ مختصراً میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو مسلمانوں کی سیاست ہے وہ اسلام کی بنیاد پر ہونی چاہیے، اسلام کو پیش کرنے میں کوئی جھجک، کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام فرقہ پرستی کی تعلیم نہیں دیتا، بلکہ انسان دوستی کی تعلیم دیتا ہے۔ ہماری اور سب کی ذمہ داری ہے کہ عام انسانوں کے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں۔ جو دوسری کمیونٹیز ہیں، جو شودر ہیں، جو برہمن ہیں، یہ دشمن نہیں ہیں، ان کے بھی جو مسائل ہیں ہم کو اس میں بھی آنا چاہیے۔ ہمیں صرف اردو چلاتے رہنے سے اردو ملنے والی نہیں ہے۔ ہمیں عام انسانوں کا جب کام ہم کریں گے تو ایک انسانی پارٹی، انسانی جماعت کی حیثیت میں آپ برپا ہوں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو پیدائشی مسلمان تھے یہود و نصارہ، ان کو ریجیکٹ کر کے ایک شعوری مسلمان برپا کیا تھا نبی کریم علیہ السلام کے ذریعے، اور یہ عمل ہر دور میں جاری رہے گا کہ کون پیدائشی مسلمان ہے، کون شعوری مسلمان ہے۔ شعوری طور پر اللہ کے کام کرنے کا نام ہماری کوشش ہونی چاہیے۔ یہ ہمارے سامنے سوال ہے۔ ہمارے سامنے سوال یہ ہے کہ جو تھیری ہم پیش کرتے ہیں کہ پاک رہو، صاف رہو، میں ایسی مسجدوں کو بھی جانتا ہوں کہ جن مسجدوں میں نماز پڑھنے والے لوگ اچھے پیسے والے ہیں، لکھپتی کروڑ پتی ہیں، لیکن وہاں کا وضو خانہ، وہاں کا استنجا خانہ، وہاں کا غسل خانہ، اس کے اوپر 1 انچ موٹی کائی لگی ہوگی۔ آپ کہتے رہیے تقریر میں کہ پاکی آدھا ایمان ہے، اللہ کے رسول نے بتایا، لیکن وہ عمل میں نہیں آ رہا ہے۔ عمل میں آنا چاہیے، عمل میں ہمارے اندر آنا چاہیے کہ اگر ہم جماعت ہیں تو جماعت کی حیثیت میں برپا ہو جائیں۔ اب اس کے لیے شیطان نے کیا کیا انتظام کیا ہے، یہ تو قیامت تک ہم سے لڑتا رہے گا۔ شیطان نے ہمارے اندر مسلک بنا دیے۔ اللہ کہتا ہے الجماعت بن جاؤ، ہم کہتے ہیں کہ ہم بریلوی ہیں، ہم دیوبندی ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، ہم شیعہ ہیں، ہم سنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہارے لیے اسلام کا دین پسند کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور ہم نے تمہارے لیے اسلام کا دین پسند فرمایا۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اسلام تو الگ چیز ہے، ہم پہلے دیوبندی ہیں، ہم پہلے بریلوی ہیں، ہم پہلے شیعہ ہیں، ہم پہلے سنی ہیں۔ تو آپ جب تک اپنی شناخت مسلکوں سے کرتے رہیں گے آپ الجماعت نہیں برپا کر سکتے، اور جب تک آپ جماعت نہیں برپا کر سکتے آپ قیادت نہیں پیدا کر سکتے، اور جب تک قیادت نہیں پیدا کر سکتے آپ اپنا سیاسی ہدف کو حاصل نہیں کر سکتے۔
पूरे के पूरे नज़रियाती फिक्री सोच